السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم أمين ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان محترم بھائی اور دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا احسان، بڑا کرم، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا، اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس کے گھر میں جمع کیا۔ شہر افغانستان میں ایک مرتبہ قحط آیا تو اس شہر میں آل رسول کا ایک خاندان بھی تھا جسے ہم سعادت سید گھرانے کا خاندان کہتے ہیں۔ ان پر بھی قحط آیا اور ان کے بہت سارے خاندان کے لوگ فوت ہو گئے، انتقال ہو گئے۔ اس خاندان میں چند یتیم بچے بچے اور ایک عورت بھی بچ گئی۔ جب بہت ساری قحط سالی آ گئی تو وہ نوجوان عورت اپنے بچوں کو لے کر سمرقند پہنچی۔ وہاں آ کر جو سمرقند کا جو بہت بڑا جو ذمہ دار جو تھا، والی جو تھا، اس کے پاس آئی اور اپنے بچوں کو مسجد میں بٹھایا، بٹھا کر جا کر اس سے مدد مانگی۔ وہ کہنے لگی کہ میں فلاں شہر سے آئی ہوں، میں آل رسول سے ہوں، حضور کے خاندان سے ہوں، مجھے پناہ چاہیے اور مجھے کھانے کی بھی ضرورت ہے، میرے بچوں کو بھی پناہ کی ضرورت ہے، انہیں بھی کھانے کی ضرورت ہے۔ جب اس عورت نے اپنی داستان سنائی تو سمرقند کا جو والی جو تھا، جو بڑا ذمہ دار جو تھا، مالدار جو تھا، اس نے کہا آپ جیسے بہت سارے لوگ آتے رہتے ہیں یہاں پر، تم ایسا کرو کہ ایک گواہ لاؤ۔ تم کیا کرو؟ گواہ لاؤ، ایک گواہ لاؤ۔ تو عورت کہنے لگی میں تو اس گاؤں میں ایک پردیسی ہوں، مجھے کوئی نہیں پہچانتا، مجھے کوئی معلوم نہیں، میں گواہ کہاں سے لاؤں؟ تو وہ کہنے لگا نہیں، جب تک تم گواہ نہیں لاؤ گے میں تمہیں پناہ نہیں دوں گا، یہاں سے چلی جاؤ۔ اب وہ عورت وہاں سے اٹھی، بچوں کو بھی بلا لیا، باہر نکلی تو کسی نے کہا کہ اسی سمرقند کے اندر ایک مجوسی رہتا ہے، آتش پرست رہتا ہے، جو آگ کی پوجا کرتا ہے، مجوسی رہتا ہے، مگر وہ بڑا سخی ہے، لوگوں کو بڑا دیتا ہے۔
وہ ایمان والا نہیں ہے، مجوسی ہے، مگر بڑا سخی ہے، لوگوں کی بہت مدد کرتا ہے، تم ایسا کرو اس کے پاس چلی جاؤ۔ جب عورت نے سنا، بچوں کو لے کر اس کے پاس پہنچی تو اس نے اپنا پورا قصہ سنایا، تو اس مجوسی نے اٹھ کر اس کا اکرام کیا، اس کی عزت کی، پھر رہنے کے لیے اس کو رہنے کے لیے جگہ بھی دی، کھانا پانی بھی دیا۔ جیسے ہی رات ہوئی، یہ جو سمرقند کا جو والی جو تھا وہ رات میں سویا تو اس نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہیں، جنت میں کھڑے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کے سامنے ایک عالیشان بڑا محل بھی ہے۔ تو یہ سمرقند کا جو والی جو تھا اس نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محل کس کا ہے؟ یہ محل کس کا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ محل ایمان والے کا ہے۔ کس کا ہے یہ محل؟ ایمان والے کا ہے۔ تو یہ سمرقند کا ولی کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایمان والا ہوں، میں بھی ایمان والا ہوں، مجھے یہ محل چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے ایمان پر گواہ لاؤ، تم جو ایمان والے ہو اس پر گواہ پیش کرو، اس پر گواہ لاؤ۔ پھر حضور علیہ السلام نے ڈانٹا، میری ایک بیٹی، میرے خاندان کی ایک بیٹی تیرے پاس مدد کے لیے آئی تو تو نے اس سے گواہ مانگا تھا، اور میں بھی تجھ سے جو ہے گواہ مانگ رہا ہوں۔ جب اس نے خواب سے بیدار ہوا، پسینہ پسینہ ہو گیا تھا، پانی پانی ہو گیا تھا، پھر وہ کیا کیا؟ فوراً وہ مجوسی کے گھر کو پہنچا، گیا، جا کر جو ہے اس نے کہا یہ عورت بھی مجھے دے دے، یہ بچے بھی مجھے دے دے، جو چاہے میرے سے دولت لے لے۔ تو میرے بھائی وہ مجوسی کہنے لگا جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم محل کے باہر تجھے ڈانٹ رہے تھے اس وقت میں محل کے اندر موجود تھا، جس وقت حضور تجھے ڈانٹ رہے تھے میں محل کے اندر تھا اور تجھے محل کے باہر تجھے ڈانٹ رہے تھے، تیرا گھر تھا مگر تو نے گواہی مانگی، اس لیے اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے گھر کو مجھے دے دیا، اور میں کلمہ بھی پڑھ چکا ہوں اور میں ایمان والا بھی ہو چکا ہوں۔ تو میرے بھائی ہم اللہ سے بھی محبت کریں اور حضور سے بھی محبت کریں اور آل رسول سے بھی محبت کریں اور حضور کے خاندان سے بھی ہم محبت کریں۔ ہماری پوری محبت دنیا کی طرف آج ہماری پوری محبت دولت کی طرف، تجارت کی طرف، مال کی طرف، ہمارے پاس وقت ہی نہیں، نہ اللہ سے محبت کرنے کے لیے وقت ہے، نہ حضور سے محبت کرنے کے لیے وقت ہے، نہ جو ہے حضور کے خاندان سے محبت کرنے کے لیے وقت ہے ہمارے پاس۔ میرے بھائی پوری زندگی کہاں گزر رہی ہماری؟ کمانے میں، پوری زندگی کہاں گزر رہی؟ دکانوں میں، پوری زندگی کہاں گزر رہی؟ تجارت میں، کاروبار میں، پوری زندگی۔ وقت ملا تو عبادت، ہماری یہ حالت ہو، وقت ملا تو عبادت۔ میرے بھائی قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، سب سے پہلے میرے حضور سے محبت کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ دیکھو حضور اللہ نے کیا شرط لگائی؟ میرے بھائی ہم اللہ سے اور اللہ کے نبی سے ہم محبت رکھیں۔ حضور سے صحابہ بھی محبت کرتے تھے، حضور سے صحابیات بھی محبت کرتے تھے، ایسا نہیں کہ صحابہ محبت کرتے تھے اس دور کے اور صحابیات جو وہاں جو اس وقت مستورات تھے وہ حضور سے محبت نہیں کرتے تھے۔ میرے بھائی حضور کے زمانے کی عورتیں بھی حضور سے محبت کرتی تھی، صحابہ تو محبت کرتے تھے، صحابیات بھی حضور سے محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے، آ کر کہنے لگی کہ اماں عائشہ مجھے
حضور کی قبر مبارک کی زیارت کرا دیں، آپ مجھے حضور کی قبر مبارک کی زیارت کرا دیں، میں حضور سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ جو کمرہ، جو حجرہ جو تھا، کمرہ کھولا، وہ عورت گئی، جا کے قبر کی زیارت کی، اور حضور کے قبر کو دیکھ کر زیارت کرتے ہوئے اتنا روئی، اتنا روئی، اتنا روئی حضور کی محبت میں، کہ اتنا روئی، روتے روتے جسم سے روح نکل گئی، جسم سے روح نکل گئی، روح کمزور ہے اس عورت کی، کتنی محبت حضور سے۔ میرے بھائی، انسان تو انسان، حضور سے پتھر بھی محبت کرتے تھے، اور درخت بھی حضور سے محبت کرتے تھے۔ انسان تو انسان، حضور سے جانور بھی محبت کرتے تھے۔ حضور کے پاس ایک جانور تھا جس کا نام یافور، نام یاد رکھیں، کیا تھا بھائی؟ یافور، گدھے کا نام تھا وہ۔ حضور کے پاس ایک گدھا تھا جس کا نام یافور تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جانور بہت محبت، بے انتہا محبت کرتا تھا، بے انتہا محبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس پر سوار ہوتے تھے، اس پر کبھی کبھی سواری بھی کرتے تھے حضور علیہ السلام۔ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، جب حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا، وصال ہوا، تو صحابہ تو غمگین تھے ہی، صحابہ تو غمگین تھے ہی، مگر وہ یافور جو گدھا تھا حضور کے غم میں اتنا رویا، اتنا رویا، اتنا رویا کہ سیدھا جو ہے کنویں میں چھلانگ لگا کر وہ مر گیا، کنویں میں چھلانگ لگایا حضور کے غم میں۔ میرے بھائی، بعض حدیثوں میں یہاں تک آتا ہے جب حضور علیہ السلام جب راستے سے گزرتے تو درختوں کے پتوں سے جو ہے سلام کرنے کی آواز آتی تھی، پتھروں سے سلام کرنے کی آواز آتی تھی۔ بخاری شریف کا ایک واقعہ ہے، بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضور علیہ السلام جو ایک کھجور کا ایک تنا تھا، کھجور کا جو جھاڑ ہے، وہ لکڑی جو تھی، جو تنا تھا، وہ تنے کو ٹیک لگا کر حضور علیہ السلام خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے لیے ہم ممبر بنائیں۔ تو حضور نے اجازت دی، ممبر بنایا گیا، ممبر لا کر رکھا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے جب ممبر پر چڑھے، ممبر پر چڑھ کے جب خطبہ دینے لگے، اب یہ جو تنا جو تھا، سوکھا جو تنا تھا جسے حضور ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اب وہ تنا رونے لگا۔ کیا کرنے لگا؟ وہ تنا رونے لگا، ایسا رویا میرے بھائی، جیسا بچہ بلبلا کر، جیسا ہچکیاں مار کر روتا ہے، ویسا وہ تنا رونا شروع کر دیا، تنا رونے لگا۔ حضور علیہ السلام نے اس کی آواز سنی، منبر سے نیچے اترے، قریب آئے، آ کر اس تنے کو گلے لگایا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اس تنے کو حضور نے گلے سے لگایا، جیسا ایک بچہ روتا ہے، جب بچے کو جب ماں یا باپ جو ہے گلے لگا کر جب اسے چپ کراتے ہیں، جب وہ اپنی ہچکیاں بند کرتا ہے، تو ویسا وہ تنا بھی جو ہے اپنی ہچکیاں روتا ہوا وہ بند ہوگا، اس کے رونے کی آواز بند ہوئی۔ تو میرے بھائی، آپ اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھاڑ بھی، جانور بھی کتنی بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ہم تو انسان ہیں، ہم گورے بھی، کون ہے ہم لوگ؟ ہم انسان ہیں اور ایمان والے ہیں، اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ ہم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ کون ہے ہم لوگ؟ ہم لوگ بھول گئے، سو کون ہے کہ ہم لوگ بول؟ میرے بھائی، ہم ایمان والے ہیں اور ہم حضور کے امتی ہیں۔ میرے بھائی، اس امت کے لیے نبیوں نے، پیغمبروں نے، رسولوں نے دعا مانگی ہے۔ ایسی بہترین امت ہے یہ۔ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے کس نے؟ پیغمبروں نے دعائیں مانگی، نبیوں نے دعائیں مانگی، رسولوں نے دعائیں مانگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اتنی بہترین امت ہے، اتنی بہترین امت ہے، اور اس کا مرتبہ بھی بہت اونچا ہے۔ میرے بھائی، ہم اللہ کو پہچانے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے، ہم ان کی اتباع کریں۔
حضور کی ادا ہی بڑی نرالی ہے میرے بھائی. حضور کی ایک سنت ہے، ایسے تو بہت سارے سنتیں ہیں حضور کی. نہیں بھی اب مسجد کے اندر داخل ہوئے کوسا پیر رکھو اندر آنا بھائی، سیدھا پاؤں رکھو اندر داخل ہونا، یہ سنت ہے حضور کی. ایسا نہیں دو بھی پاوا میرے کوسا تو رکھو ہی نہیں، وہ تو نہیں. سیدھا پاؤں رکھے اندر داخل ہوئے کیا کرنا؟ دعا پڑھنا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. ایک سنت زندہ ہو گئی. جیسے مسجد میں داخل ہوئے اعتکاف کی نیت کر لیں. نہیں بھائی اور جب مسجد سے باہر نکلے تو آپ کو سب پیر باہر رکھنا بھائی، سیدھا رکھنا ہے ڈاوا رکھنا؟ ہاں ڈاوا پاؤں رکھو باہر نکل. ایسا نہیں اندر آئے تو سیدھا رکھو، باہر گئے تو سیدھا رکھو، ایسا نہیں. تو میرے بھائی ایک سنت ہے. اور نیت کر لیں، اعتکاف کی نیت کر لیں جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کی حالت میں. اور اس کے بعد جو ہے ماشاءاللہ ہم وضو کرتے ہیں نماز کی. نہیں بھائی وضو کرتے ہیں میرے بھائی، مگر ہمارے سے یہاں پہ ایک سنت چھوٹ رہی ہے، وہ سنت ہے مسواک کی. کون سی سنت ہے بھائی؟ اب اتنے جانے بیٹھی میرا بھائی کسی مسواک ہے بھائی؟ مسواک کسی کے پاس ہے بھائی؟ ہے آپ کے پاس ماشاءاللہ، ایک ساتھی کے پاس. تو میرے بھائی مسواک کیا ہے؟ یہ حضور کی سنت ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا مسواک کرنے سے کئی بڑی بڑی بیماریاں ختم ہوتی گئی. مسواک کرنے سے کیا ہوتا؟ دانتوں کی صفائی، منہ میں بدبو نہیں آتی، پیٹ میں جو کھانا جو ہے وہ ہاضمہ ہوتا، آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی. بہت سارے فوائد حضور نے بیان کیے. اب مسواک کتنا رکھنا؟ نہیں حضرت میں اتنا بڑا رکھ لے تو نہیں. مسواک ایک بالش و تاج رکھنا، یہ بالش نہیں ہمارے ہاتھ کی، یہ تاج رکھنا، اس سے زیادہ نہیں رکھنا. صحابہ نے پوچھا حضور سے یہ ایک بالش سے زیادہ اگر مسواک رکھے تو کیا ہوتا؟ حضور نے فرمایا یہ ایک بالش سے زیادہ اگر مسواک رکھے تو شیطان اس کو سوار ہو جاتا تھا، بیٹھے ہوتا تھا اس کے اوپر. پھر اب مسواک کتنی موٹی رکھنا؟ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ جو انگلیاں ہیں، یہ انگلیوں میں جو باریک انگلی ہے اتنی مسواک ہونا، اتنی باریک ہونا. ایسا نہیں کہ موٹی میں موٹا تازہ ہوں موٹی رکھو، نہیں. اور میرے بھائی مسواک کو کیا کرنا؟ اب مسواک کو ایسا سلانا کی کھڑانا. دیکھو حضور علیہ السلام نے کتنی باریک باریک چیزیں بیان کی. میرے بھائی مسواک کو کیا کرنا؟ کھڑا کو رکھنا. کرتے مسواک جو ہے اسے کھڑا رکھتے مسواک کرنے کے بعد. اب مسواک کر لی، اب مسواک جو کر لی مسواک کریں. مسواک کرنے سے پہلے بھی مسواک کو دھونا. دیکھو ذہنوں میں رکھیں، مسواک کرنے سے پہلے بھی مسواک کو دھونا اور مسواک کرنے کے بعد بھی مسواک کو دھونا. سمجھ میں آ رہا بھائی؟ مسواک کرنے سے پہلے بھی مسواک دھونا اور مسواک کرنے کے بعد بھی مسواک کو دھونا. صحابہ نے پوچھا ایسا کیوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب آپ مسواک کر کے رکھتے ہو تو رکھنے کے بعد وہ تمہارا مسواک اٹھا کو شیطان کرتا ہے. دیکھو ہمارے کوئی بھی چیز کو چھوڑ رہا نہیں ہونے، ہمارے ایمان کو بھی حملہ کر رہا، مسواک کو بھی حملہ کر رہا. نہیں بھائی سمجھ میں آ رہا نہیں؟ ہاں تو میرے بھائی مسواک جو کر رہی، مسواک کو کیا کرنا؟ اب دیکھو مسواک کر رہی تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب ہم مسواک کر رہی، جیسے ہم مسواک کریں نیت کر لینا. کیا نیت کرنا؟ یہ جو میں مسواک جو کر رہا ہوں اس سے میں ذکر و اذکار کروں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا، نماز پڑھوں گا، یہ نیت کر لیں. مسواک جو کر رہے ہیں تو نیت ہماری یہ ہونی چاہیے. ہم لوگ یہ نہیں مسواک کرنے کے ٹائم میرے دانتا چمکدار ہو جاتے، نہیں دانتا تو چمکتی مگر جب مسواک کرنے کے بعد ثواب بھی اللہ تعالیٰ دیتے. اب میرے بھائی مسواک جو ہم لوگ کیا کرتے ہیں مسواک کے بعد، مسواک کرنے کے بعد کیا کرنا؟ مسواک کو کھڑا کے رکھنا، مسواک کو سلانا نہیں. مسواک کو کیا کرنا؟ کھڑا کے رکھنا، مسواک کو سلانا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی مسواک کو سلا کے رکھا، اگر وہ مسواک کو سلا کے رکھنے کے بعد پھر وہ اگر کرا تو جو ہے پاگل پن ہونے کا خطرہ ہے، کہتے اسے مجنون ہونے کا، پاگل ہونے کا خطرہ ہے. اس لیے کیا کرنا؟ مسواک کو کھڑا کے رکھنا. یہ بات ہو گئی. اور آخری بات دیکھو، اگر کسی کی مسواک ہے تو دوسرا بغیر اجازت کے اس کی مسواک نہیں کرنا. مسواک کیا کرنا؟ نہیں میں بھی کرتا ہوں تو بھی کر لیں گے، ویسا نہیں. جو مسواک جو کر رہے اکیلا کرنا اور کسی کی مسواک وہاں رکھی ہے اٹھا تو مسواک نہیں کر لینا. میرے بھائی
یہ جو سنت ہے یہ سنت انشاءاللہ زندہ کریں گے کہ بھائی انشاءاللہ کریں گے نہیں؟ ہاں تو میرے بھائی کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اداؤں کا نام ہی ہے. اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا میں ہمیں جو بھیجا جو دنیا میں جو تشریف لائے ان کے احکام پر حضور کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزارے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے ہم کیا ہے زندگی گزارے. اور ایک واقعہ جو ہے کتابوں میں لکھا حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے ایک واقعہ بیان کیا. وہ واقعہ کون سا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک مرتبہ ایک آدمی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی آنکھوں کی روشنی کیوں چلی گئی، آپ کی کمر کیوں جھک گئی؟ پوچھا تھا کسی آدمی نے. کس سے؟ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کون ہے بھائی؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں. یہ کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام. کسی آدمی نے پوچھا حضرت آپ کی آنکھوں کی روشنی چلے گی، آپ اندھے ہو گئے، آپ کی کمر جھک گئی، وجہ کیا؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے روتے میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور ان کے بھائی بنیامین کے غم میں جو ہے میری کمر جھک گئی. حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا ہو گئے تھے، بہت سال جدا ہو گئے تھے. تو کسی آدمی نے پوچھا تو آپ نے کہا یوسف علیہ السلام کے ان کے غم میں روتے روتے آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور ان کے بھائی بنیامین کے غم میں جو ہے میری کمر جھک گئی. جب یہ باتیں ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. اب باتیں ہوئی، اپنا دکھ اور اپنا غم جب کسی کے سامنے آپ نے بیان کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. کہنے لگے کیا ہے یعقوب آپ نے اللہ کی شکایت کی ہے؟ کیا کہا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ آپ نے اللہ کی شکایت کی ہے، آپ نے اللہ کی شکایت کی ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کیا ہے جبرائیل میں اللہ کی کوئی شکایت میں نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے دکھ اور غم کو اللہ کے سامنے میں فریاد کر رہا ہوں. اپنے غم اور اپنے دکھ کو میں اللہ کے سامنے میں فریاد کر رہا ہوں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کتنا بہترین جواب دیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے یعقوب جو غم اور جو دکھ تمہارے جو غم اور جو دکھ تو جو تمہارے پاس ہیں وہ سب اللہ کو معلوم ہے. کسے معلوم ہے؟ اللہ کو سب معلوم ہے. تمہارے غم اور تمہارے دکھ تمہارے پریشانیاں سب اللہ کو معلوم ہے. یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے. میرے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے کمرے میں داخل ہوئے اور اللہ سے دعا کی. کہنے لگے کیا پیارے الفاظ ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے. کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، کیا تجھے میری کمزوری پر، کیا تجھے یہ جو ہے کمزور مرد پر کیا تجھے رحم نہیں آتا؟ کیا مجھ پر تجھے رحم نہیں آتا؟ یہ الفاظ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام. کیا مجھ پر تجھے رحم نہیں آتا؟ اے پروردگار، اگر اے پروردگار تو ایسا کر کہ مجھے جو ہے میرے دونوں بیٹوں کو، دونوں پھولوں کو مجھ سے تو ملا دے. میرے دونوں بیٹوں کو تو مجھ سے ملا دے تاکہ میں ان کو دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی کر لوں. میرے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام اندھے ہو گئے تھے، آنکھوں کی روشنی نہیں تھی. دعا کی. تھوڑی دیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. آ کر کہا اللہ نے آپ کو سلام کیا ہے، اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے. اس کے بعد کہا کہ اے یعقوب خوش ہو جاؤ، اے یعقوب خوش ہو جاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہاری فریاد سن لی ہے، تمہاری التجا سن لی ہے. اور یہ بھی کہا ہے کہ یعقوب سے کہو اگر یعقوب کے دونوں بیٹے اگر مر بھی گئے ہوتے
تو میں انہیں پھر سے زندہ کر کے جو ہے پھر سے میں یعقوب کو سامنے ان کے دونوں بیٹوں کو سامنے لاتا میرے بھائی، اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ الغرض حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی اور پھر بنیامین سے بھی ملاقات اللہ تعالیٰ نے کروائی۔ تو میرے بھائی کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے، بڑی نرالی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے بھائی، بڑی نرالی ذات ہے۔ ہم اسے سمجھے نہیں، ہم اسے سمجھیں گے بھی اللہ تعالیٰ کو ہم سمجھے نہیں۔ میرے بھائی ہماری زندگی کیا ہے، صرف کھانا پہننا سونا اٹھنا بیٹھنا، یہی ہماری زندگی ہے، یہی ہماری زندگی ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہم نے یہی بنایا، ہماری زندگی کا مقصد ہم نے یہی بنا رکھا ہے، بنایا۔ میرے بھائی اللہ کو پہچانے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اتباع کریں، ان کی ایک ایک سنت کو انشاءاللہ زندہ کریں۔